أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس تو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی الجوار الکنس چلتے رہنے والوں کی چھپ جانے والوں کی واللیل اذا عسعس اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ واپس جانے لگے والصبح اذا تنفس اور قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ سانس لے انہ لقول رسول کریم بلا شبہ یقیناً وہ ایک عزت والے پیغامبر کا قول ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین جو بڑی طاقت والا ہے عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے مطاع ثم امین وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے امانت دار ہے فرمایا فلا اقسم بالخنس خنس یخنس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانا اور اسم الفاعل ہے اس سے خانس خنس خانس ان کی جمع ہے جیسے را کے ان کی جمع ہے رکعن تو اس سے مراد سورج چاند اور ستارے ہیں کہ وہ مغرب میں غروب ہونے کے بعد پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور مشرق سے آ کر طلوع ہوتے ہیں اور خناس بھی اسی سے ہے شیطان کو خناس کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے الجوار یہ جرا یجری سے اسم الفاعل ہے جاریہ جاریہ کی جمع ہے الجوار الکنس کنسا یکنسو کا معنی ہے ہرن کا اپنی جگہ میں چھپ جانا یا نیل گائے کا چھپ جانا تو کنس کانس کی جمع ہے یعنی وہ ستارے اور وہ سیارے جن کا کام ہے مسلسل چلتے رہنا وہ کبھی رکتے نہیں الکنس اور وہ چھپ جاتے ہیں پھر ظاہر ہو جاتے ہیں سورج رات کے وقت چھپ جاتا ہے ستارے دن کے وقت چھپ جاتے ہیں اور مسلسل حرکت میں رہتے ہیں رکتے نہیں واللیل اذا عسعس اور رات کی قسم ہے جب وہ واپس جانے لگے عسعسا کا معنی آنا بھی ہے اور جانا بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ رات جب آنے لگے یا رات جب جانے لگے والصبح اذا تنفس اور صبح جب سانس لے یعنی جب چمکنے لگے روشن ہو جائے انہ لقول رسول کریم بلا شبہ یقیناً یہ ایک عزت والے پیغام رساں کا قول ہے اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کھائی ہیں کہ یہ قرآن مجید ایک ایسے پیغام رساں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے
جس کی 5 خوبیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کریم ہے، عزت والا ہے، معزز ہے، بڑا ذی قوت، بڑی طاقت والا ہے، اور فرمایا کہ عند ذی العرش مکین، وہ عرش والے کے ہاں اس کا ایک بڑا مرتبہ ہے. جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور آسمانوں میں ان کا حکم چلتا ہے. مطاع، وہ فرشتوں کے رئیس ہیں، ان کے سربراہ ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کا حکم چلتا ہے. امین، اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ بڑا امانت دار ہے. جو وحی اس کے سپرد کی جاتی ہے اس میں وہ ایک ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کرتا، اور نہ ہی اس میں کوئی شیاطین کا دخل ہے، اس لیے کہ وہ بہت تگڑا فرشتہ ہے، کوئی شیطان یا جن اس کے نزدیک نہیں آ سکتا. تو یہاں رسول کریم سے مراد جبریل امین ہے. سورۃ الحاقہ میں فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم. وہاں رسول کریم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو گویا کہ جبریل امین اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام امت کے سامنے پڑھتے ہیں. وما صاحبكم بمجنون، اور تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے جبریل امین کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا. وما هو على الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتے. وما هو بقول شیطان الرجیم، نہ ہی یہ قرآن کسی مردود شیطان کا قول ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے. لمن شاء منكم أن يستقيم، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے. رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 4 باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، فرمایا تمہارا ساتھی فرزانہ ہے، دیوانہ نہیں ہے. اس پر یہ جو تم الزام لگاتے ہو کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، یہ سارے الزامات بکواس ہیں. اور میرا نبی بہت ہی سمجھدار، عقل مند اور بہت دانا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، میرے نبی نے جبریل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے. دوسری بات یہ فرمائی، اس لیے وہ جبریل کو خوب پہچانتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبریل کے نام پر کوئی جن یا کوئی شیطان
आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात बता जाए और आप ये समझें कि ये जिब्रील ने दी है, ऐसा मुमकिन नहीं। जैसे सूरज और चाँद और रात और दिन का निज़ाम मुस्तहकम है, इसी तरह वही की तरसील का निज़ाम भी बहुत मुस्तहकम है। इसमें जन्नात और शयातीन की मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को उनकी असली सूरत में 2 दफ़ा देखा। एक तो जब वही का आगाज़ हुआ, उस वक्त आपने देखा कि आप ज़मीन और आसमान के दरमियान एक कुर्सी पर बैठे हैं और 600 पर हैं जिब्रील अमीन के। और दूसरी बार आपने मेराज की रात देखा, वलक़द रआ नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। फरमाया कि दूसरी बार जिब्रील को उनकी असली शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। तो ये पहली बार देखने का जिक्र है। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, अल्लाह के नबी गैब की बातें अपने पास नहीं रख लेते बल्कि उम्मत को बता देते हैं। मिनो अल, सारी बातें अल्लाह के नबी उम्मत को बताते हैं। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जो आदमी तुमसे कहे कि अल्लाह के नबी ने कोई चीज़ छुपा कर अपने पास रख ली है तो वो झूठ बोल रहा है। इसलिए कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। तो अल्लाह के नबी हर गैब की बात जो अल्लाह उन्हें बताता है वो उम्मत तक पहुंचा देते हैं। बाज़ लोगों ने इससे ये अखज़ करने की कोशिश की है कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दान हैं, गैब का इल्म रखते हैं, इसलिए कि बखीली तो वही करेगा ना जिसके पास कोई चीज़ होगी। तो फरमाया कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। आसमान और ज़मीन में कोई भी अल्लाह के सिवा गैब नहीं जानता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की जितनी खबरें बताई जाती हैं उतनी खबरें आप उम्मत तक पहुंचा देते हैं। वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम, ये किसी जिन या शैतान या परी का कलाम नहीं है बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। फ़अैन तज़हबून, तो इतने रोशन और इतने वाज़ेह कलाम को और इतने सच्चे कलाम को छोड़कर तुम किधर जा रहे हो। फरमाया ये तो जहानों के लिए नसीहत है। हर वो शख्स जो सीधी राह पर चलना चाहे कुरान उसके लिए रहनुमा है और ये सीधी राह उसको जन्नत में ले जाएगी और अल्लाह की रज़ा उसको हासिल हो जाएगी। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। और फरमाया तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो अल्लाह चाहे वही होता है। यानी इंसान अपनी कोशिश और अपनी मेहनत से नेक आमाल नहीं कर सकता बल्कि अल्लाह की तौफीक से ये सारे काम होते हैं। इसलिए तौफीक का सवाल हर वक्त करते रहना चाहिए। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वालिद नबी के घर में है लेकिन हिदायत नहीं मिली। नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां अंबिया के घरों में हैं लेकिन हिदायत नहीं मिली। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू तालिब, उन्होंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला, परवरिश की, लेकिन ईमान की नेमत से महरूम रहे। जब अल्लाह ने ना चाहा तो नहीं मिला। फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। और जिनको अल्लाह ने चाहा वो देखें, अल्लाह पाक एक बुत के घर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा करता है और फिरौन के घर में सैयदा आसिया को अल्लाह ईमान की दौलत से नवाजता है और उनके लिए जन्नत का ऐलान फरमाता है। अबू जहल के घर में उनका बेटा इकरमा ईमान की दौलत से सरफराज होता है। तो ये सब मशीयत इलाही से ये काम होते हैं, इसलिए अल्लाह से तौफीक मांगते रहना चाहिए। तर्जुमा एक बात, फला उक़सिमु बिल खुन्नस
تو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی الجوار الکنس چلتے رہنے والوں کی چھپ جانے والوں کی واللیل اذا عسعس رات کی جب وہ آ جانے لگے رات کی جب وہ واپس جانے لگے والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے انہ لقول رسول کریم بلا شبہ یقیناً یہ ایک عزت والے پیغامبر کا قول ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین جو بڑی طاقت والا ہے عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے مطاع ثم وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے امین امانت دار ہے وما صاحبکم بمجنون اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور بلا شبہ یقیناً اس نے جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور وہ غیب کی باتوں پر بخیلی کرنے والا نہیں ہے وما هو بقول الشیطان الرجیم نہ ہی وہ کسی مردود شیطان کا کلام ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو پھر تم کہاں جا رہے ہو ان هو الا ذکر للعالمین یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت جہانوں کے لیے لمن شاء منکم ان یستقیم اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے الحمدللہ آج 17 اگست 2025 کو سورۃ التکویر کی تفسیر ختم ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الانفطار شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.